سلام التر سلام برائے خوشنودی وارث کل انبیاء بلندر سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ 1420 ہجری کے عشرہ محرم کی شاہ نجف میں 10ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ کل آخری تقریر شام غریبہ کی اس عزاخانے میں شام کو منعقد ہوگی۔ چونکہ سلسلے کی عشرے کی آخری مجلس ہے، اس لیے ہم شکریہ تو کیا ادا کریں آپ کا کہ اتنی محبت سے آپ کا آنا اور فضائل اور مصائب میں کشادگی دل اور کھلے ہوئے پھول کی طرح خوبصورت ذہن کے ساتھ آپ کا ان تقریروں کو سننا، محفوظ کرنا، اور خوشی کی بات محسوس ہوئی کہ خاصی تعداد میں ماشاءاللہ بچوں اور جوانوں نے پہنچ کر وقت کے ساتھ ان مجالس میں حصہ لیا۔ انتظامیہ کا شکریہ اور ٹرسٹیز کی طرف سے شاہ نجف کے تمام ٹرسٹیز آپ کے شکر گزار ہیں، اور اسکاؤٹس کے بھی شکر گزار ہیں، اور حکومت کی طرف سے جو انتظامات مارٹن روڈ کے امام باڑے کے چاروں طرف سرکاری انتظامات تھے، اس کا شکریہ بھی ٹرسٹیز نے ادا کیا ہے کہ حسین کے غم کا احترام حکومت نے کیا اور بہت اچھا انتظام کیا۔ اللہ سب کو خوش رکھے، آپ کو بھی خوش رکھے، اور آپ کی دعاؤں کو اللہ اسی وسیلے سے قبول کرتا رہے، اور اسی طرح آپ مجلسوں کی بہار بنے رہیں۔ آپ کے دم سے یہ مجلسیں، یہ محفلیں اور یہ بہاریں ہیں۔ کہاں منصب اتنا بڑا دنیا میں کسی کو ملا کہ وہ اپنی زبان سے یہ کہہ سکے دم ہما دم علی علی۔ یہ منصب قدرت کے یہاں آپ کے لیے تھا، آسان نہیں تھا، جبکہ یہ اعلان تھا سر کٹانے ہیں، گھر لٹانے ہیں، نسلوں کو تباہ کر دیا جائے گا، لیکن جب خود خدا کہے بندوں سے کہ ہم تمہاری شہادت کو زندگی بنائیں گے اور ہم اپنی طرف سے تمہیں رزق عطا کریں گے، تو بس پھر کیا تھا، ٹکرا گئے زمانے سے علی علی کرتے ہوئے علی والے۔ اس لیے کہ انہیں یہ اطمینان تھا کہ جیسے زمانہ مر جاتا ہے اور مر جائے گا، ہم زندہ رہیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی یقین کے ساتھ جی رہے ہیں کہ آج کا دن کسی کا بھی ہو، لیکن آخرت میں ہماری حکومت ہے، محشر ہمارا ہے، محشر ہمارا ہے، وہاں کی دنیا کی سلطنت ہماری ہے۔ اور یہ اگر سچ نہ ہوتا تو موت سامنے ہو اور پھر علی علی اور یا حسین۔ کتنا یقین ہے ان سچوں پر، ان صادقین پر، کہ جو یہ وعدہ کر کے گئے کہ تم محبت کرنا، وعدہ ہمارا ہے کہ ہم یہاں کیا دیں گے اور وہاں کیا دیں گے۔ جس کو آخرت پر یقین ہے وہی کہتا ہے دم ہما دم علی علی، ہر سانس میں ہماری علی علی ہیں۔ کیا خوبصورت نام ہے کہ معصومین نے کہا
اے آل محمد تمہارے نام اتنے شیریں ہیں کہ ادھر زبان پہ نام آیا اور مٹھاس آئی، دل کو ایک سکون ملا۔ ایسے نام بھی تو کسی کے نہیں ہیں، میٹھے میٹھے نام، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، سارا پیار قدرت نے ان ناموں میں بھر دیا، کتنی محبت کتنی شیرینی بھر دی۔ اور پھر جب اللہ پکارے علی، اور جب اللہ ملک سے کہے تم پکارو لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اور جب اللہ اپنے حبیب سے خیبر کے میدان میں کہے کہ پکاریے علی کو، آواز دیجئے علی کو، آپ کی صدا پر علی آئیں گے۔ نبی نے بتایا کہ علی وہ ہے کہ جسے پکارا جائے تو فوراً آتا ہے۔ اس دن سے ہمیں اپنے نبی پر اتنا یقین ہے کہ نبی نے یہ دکھا دیا کہ دیکھو ہم علی کو پکارتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں، اب تم بھی جب پکارو گے تو وہ آ جائیں گے۔ ہم نے جب بھی علی کو پکارا وہ آ گئے، وہ قریبی ہی ہوتے ہیں۔ پکار کے صدق دل سے کوئی دیکھے، یہ علی علی کے نعرے اسلام کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ نبی نے بتایا کہ اگر علی نہ آتے تو خیبر کبھی فتح نہ ہوتا، بہت مشکل تھا سازشی یہودیوں سے جیت جانا، اور ان قلعوں کو فتح کرنا آسان نہیں تھا۔ ایسے ایسے قلعے تھے ساتھ کہ قلعہ قموس خود خیبر کا وہ قلعہ تھا کہ جس کا دروازہ وہ تھا 80 آدمی مل کر کھولتے تھے اور 80 آدمی مل کر بند کرتے تھے، جو پتھر سے بنایا گیا تھا۔ اس دروازے کو بھی ایک آدمی ہلا نہیں سکتا تھا اور قلعہ بند تھا۔ اب اندر کون جائے، اس دروازے کو کون توڑے کہ یہودی باہر نکلے؟ یہ علی تھے کہ جنہوں نے اپنا علم پتھر پہ گاڑ دیا، اور حارث مقابل آیا تو اس کے گرز کو ذوالفقار سے 2 ٹکڑے کر کے حارث کو بھی قتل کیا۔ حارث کے بعد انتر مقابل آیا، یاسر مقابل آیا، لیکن علی کے ایک ایک وار کے تھے۔ مرہب بہت بہادر تھا، اس کی بہادری پر یہودیوں کو بہت ناز تھا۔ وہ جو آیا تو زرہ بختر پہنے ہوئے، لیکن زرہ پر زرہ پہنے ہوئے، خود پر خود پہنے ہوئے، اور خود پر پتھر کا ٹکڑا یوں رکھا تھا کہ اگر تلوار پڑے بھی تو تلوار کی دھار مڑ جائے مگر مرہب کا سر کوئی کاٹ نہ سکے۔ کس طرح سج کر میدان میں آیا تھا، لیکن جب علی کے مقابل آ گیا وہ، اور جب یہ پوچھا جانے لگا تیرا نام کیا ہے اور میرا نام کیا ہے، مرہب نے اپنا نام بتایا، مرہب نے اپنا نام بتایا، اور علی نے جواب میں یہ کہا میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ یہ نام جو گونجا خیبر کے میدان میں، علی نے آج پہلی بار یہ نام ماں کا رکھا ہوا بتایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ مرہب یہ سنتے ہی واپس چلا، اپنے گھوڑے کو اس نے موڑ لیا، لیکن وہ آیا جو ازل سے قسم کھائے ہوئے ہے کہ ہم ہر کافر ہر مشرک کو بہکاتے رہیں گے، اور علی کے سامنے تو وہ دشمنی پر ہر وقت آمادہ رہتا ہے۔ شیطان بھیس بدل کر آیا اور راہ میں مرہب کو روک کر کہا کہاں جاتا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کب وہ آ گیا جس کا نام حیدر ہے، اس لیے کہ میری ماں نے میرے خواب کی تعبیر یہ بتائی تھی۔ میں نے بچپن میں یہ خواب دیکھا تھا کہ شیر نے مجھے پھاڑ کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ میری ماں کاہنہ تھی، علم نجوم جانتی تھی، میں نے اپنی ماں سے خواب بیان کیا تو میری ماں نے تعبیر یہ دی تھی
کہ بیٹا سب سے لڑنا مگر حیدر نامی شخص سے نہ لڑنا، اس لیے کہ حیدر شیر کو کہتے ہیں اور تیری موت اس کے ہاتھوں پر لکھی ہے جس کا نام حیدر ہوگا، جو طاقت میں شیر کی طرح ہوگا۔ تو مجھے اپنے ماں کی بات یاد آئی ہے، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ ماں کافرہ ہو، ماں مشرکہ کیوں نہ ہو، ماں وہی ماں ہے جو اپنے بیٹے سے یہ کہے کہ حیدر سے جنگ نہ کرنا، حیدر سے نہ لڑنا۔ وہ مرہب کی ماں تھی، یہودن تھی، لیکن اس نے بھی یہ سمجھا دیا بیٹے کو کہ حیدر سے لڑنا آسان نہیں ہے، حیدر سے دشمنی لینا آسان نہیں ہے۔ شیطان نے کہا صحیح ہے، تو نے خواب دیکھا ہوگا، تیری ماں نے تعبیر دی ہوگی، لیکن ایسا کر کہ یہ بھی تو سوچ لے کہ حیدر نام کے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ جوان کوئی اور ہو اور اس کے ہاتھ پر تیری موت نہ ہو، یہ کوئی اور حیدر بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی تو بات ہے کہ اگر واپس جائے گا تو یہودی عورتیں تیرا مذاق اڑائیں گی، بچے تجھ پر ہنسیں گے، ساری زندگی تو نے بہادری میں گزاری ہے، اب کیا اپنا مذاق اڑوائے گا اور اپنا بڑھاپا خراب کرے گا؟ جا ہمت کے ساتھ جا کر لڑ۔ واپس چلا اور پھر علی کے مقابل آیا، لیکن یہ معلوم ہو گیا خیبر میں کہ حیدر سے لڑنے وہی آتا ہے جو شیطان کا بہکایا ہوا۔ مرہب بڑی تیاری سے آیا تھا، نیزہ بھی اس کے پاس تھا، برچھا بھی اس کے پاس تھا، نیمچا بھی اس کے پاس تھا، تلوار بھی اس کے پاس تھی، تیر و کمان بھی اس کے پاس تھا، گرز بھی اس کے پاس تھا۔ علی کے پاس صرف ایک ذوالفقار تھی۔ علی نے کہا کہ ہم پہلا وار نہیں کرتے، تو پہلا وار کر اور اپنے ہتھیاروں میں سے جس ہتھیار کو چاہے اس کو پہلے اپنے وار پر اس کا ہنر دکھا دے۔ مرہب نے چلے میں تیر جوڑا اور علی کی جانب تیر پھینکا، علی نے اس کے تیر کو ذوالفقار سے کاٹ دیا، جتنے تیر ترکش میں تھے سب ختم ہوئے، علی نے ہر تیر کو تلوار کی دھار سے کاٹ دیا۔ اس نے گرز کو ہلایا، علی نے گرز کو دو ٹکڑے کر دیا، اس نے نیزہ اٹھایا، نیزہ اس کا کٹ گیا علی کی ذوالفقار سے۔ اب ایک ہی ہتھیار بچا تھا اور وہ تلوار تھی، اس نے تلوار کا وار علی پر کیا، علی نے اس کے وار کو رد کر دیا۔ جب کئی وار وہ کر چکا اور گھمسان کی لڑائی ہونے لگی، گرد اٹھنے لگی، اور وقت وہ اٹھا کہ جب لڑائی مرہب سے چھڑی علی کی تو نبی خیمے سے نکل آئے، ساتھ میں سارے اصحاب بھی تھے، اور ہر ایک اس لڑائی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ علی لڑ رہے تھے، عرش سے اللہ دیکھ رہا تھا، ملائکہ دیکھ رہے تھے، اللہ کا نبی اس لڑائی کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بار علی نے اپنی بجلی جیسی چمکتی ہوئی ذوالفقار کو بلند کیا اور سر پر مرہب کے ذوالفقار کو چلایا تو کہتے ہیں ایسی آواز آئی جیسے لوہا پتھر سے ٹکرا گیا ہو، اور ایسی کڑکنے کی آواز تھی کہ خیبر کا میدان اس آواز سے گونج گیا۔ علی کی ذوالفقار چلی، اس کے خود کو کاٹا،
پتھر کے ٹکڑے کو کاٹا، سر کو دو حصے کیا، دانتوں سے ٹکرائی، گردن کو دو ٹکڑے کیا، سینے کو شگافتہ کیا اور مرہب کو دو ٹکڑے کرتی ہوئی اس کے رہوار کو کاٹا۔ اور اب زمین کی طرف ذوالفقار تیزی سے جا رہی تھی کہ جبریل کو حکم الہی ہوا کہ جبریل اگر آج تم نے اپنے پر نہ بچھا دیے تو آج زمین بھی دو حصوں میں شگافتہ ہو جائے گی۔ یہ علی کا وار نہیں ہے بلکہ علی آج خدائی طاقت سے لڑ رہے ہیں۔ چونکہ وعدہ تھا کہ خیبر آج کامل کرنا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ تشنگی رہ جائے۔ تقریر کوئی طویل نہیں ہوگی، شب عاشور ہے، لیکن چند لمحے کی زحمت۔ مرہب دو ٹکڑے ہو گیا، مرہب دو ٹکڑے ہو گیا۔ علی کی ذوالفقار نے خیبر کا میدان فتح کر لیا، خیبر کا میدان فتح کر لیا۔ ادھر مرہب کو علی نے قتل کیا اور ادھر لشکر نے یہ دیکھا کہ علی اس شان سے لڑ رہے ہیں۔ اس جنگ میں علی کے پیر زمین پر نہیں تھے، اور جب نبی سے کہا گیا کہ ذرا علی کے ہاتھوں کو دیکھیے تو نبی نے کہا تم ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو، میں پیروں کو دیکھ رہا ہوں، پیر ہوا پر بلند ہیں۔ حیرانی تھی کہ یہ خیبر کی لڑائی میں علی کے پاؤں فضا میں کیوں بلند تھے، چونکہ علی وہ وار کر رہے تھے جو قوت ربانی تھا۔ تو اس قوت کے استعمال میں علی نے یہ نہیں چاہا کہ زمین کی مدد لی جائے، اس لیے کہ علی ابو تراب ہیں، زمین علی کی بیٹی ہے، اور باپ اپنی قوت میں بیٹی کی مدد نہیں لیتا۔ آج بتایا علی نے کہ میں ابو تراب ہوں، فضا میں پیر بلند تھے اور حملے پر حملے کر رہے تھے۔ لشکر باہر آ گیا، لڑ رہا، جب مرہب مارا گیا تو لشکر آ گیا مقابلہ کرنے کے لیے کہ قلعوں میں نہ گھسائیں مسلمان۔ تو علی جب لشکر کو مارنا شروع کیا اور لشکر بھاگنے لگا تو ایک شریر یہودی نے اپنے تلوار کے وار سے علی کی سپر گرا دی۔ علی کی سپر ہاتھ سے چھوٹی تو علی جلال میں آ گئے، اور ایک بار جست کر کے علی نے قلعہ خیبر کے دروازے پر 2 انگلیاں ڈال، اور 2 انگلیوں کا در تک جانا تھا کہ ایک بار انگلیوں سے در کو ہلایا، اور ہلانے کے بعد کڑوں سے چول سے نکال کر اس بھاری دروازے کو جسے 80 آدمی کھولتے تھے اور بند کرتے تھے، علی نے ایک ہاتھ پر اس دروازے کو اٹھا لیا، اور جب دروازے کو سپر بنا کر لشکر کی طرف بڑھے تو اس دن پتا چلا کہ نبی نے کیوں ناد علی میں کہا تھا کہ علی مظہر العجائب ہے۔ خیبر کی لڑائی علی کے اس لقب کی تفسیر ہے کہ علی کس طرح مظہر العجائب ہیں۔ اور جب دیکھا مسلمانوں نے کہ خیبر کا در کھل گیا اور قلعہ نظر آنے لگا، لیکن بیچ میں خندق تھی اور ادھر مال غنیمت تھا اور یہودی کی شکست ہو رہی تھی، تو اس وقت علی خندق میں کود گئے
اور دروازے کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر پل بنا لیا اور پورا لشکر اس قلعے کے دروازے پر سے گزر رہا تھا۔ علی کے ہاتھ پہ در خیبر تھا، اس در پہ لشکر تھا، علی کے پاؤں فضا میں تھے، یعنی علی کہیں اور تھے۔ یہی موقع تھا کہ جب پوری امت کا لشکر خیبر کے دروازے پر آ گیا ہے، اب نہ ادھر پناہ ہے نہ ادھر پناہ ہے، اب تو علی کے ہاتھوں پر ہے۔ یہی موقع تھا کہ علی سارے فتنے ختم کرنے کے لیے پورا در خیبر اٹھا کر اسی وقت جہنم میں پھینک دے۔ کیا مشکل تھا علی کے لیے کہ یہیں سے در کو اچھال کر جہنم کے حوالے کر دیتے، لیکن انہیں موقع دیا کہ برسوں کے بھوکے، برسوں کے پریشان حال، جاؤ مال غنیمت لوٹو۔ اب سب کے گھر کے دروازوں پہ جواہرات جڑ جائیں گے، اب سب کے گھروں میں سونا ہوگا، اب سب کے پاس کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ علی نے اسلام کو امیر بنا دیا۔ اسلام امیر ہوا علی کے دم قدم سے۔ اب بھی نہ اگر سب مل کر نعرہ لگائیں دم ہما دم علی علی کا، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ علی کا احسان بھول جائیں لوگ اور علی کا نعرہ نہ لگائیں تو ہم کو تو خیبر میں سے کچھ بھی نہیں ملا، مگر پھر دم ہما دم علی علی، اس لیے کہ علی نے یہودیت کے سر کو توڑ کر اسلام کے بول کو بالا کیا۔ خیبر نام ہے علی کی فتح کا۔ کہتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو تمام مسلمانوں نے مل کر خیبر کے دروازے کو ہلانا چاہا، تو پورا لشکر مل کر بھی اس دروازے کو ہلا نہیں سکا۔ قلعہ خیبر آج بھی ہے عرب میں، دروازہ بھی وہیں اب تک پڑا ہے، اب جا کے کوئی ہلا لے، پڑا ہوا ہے وہیں، دروازہ پڑا ہوا ہے۔ اگر اٹھایا جا سکتا تو اٹھا لیا جاتا۔ خیبر اسی طرح ہے جیسے 1400 سال پہلے بنا ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ پہاڑیوں کو کاٹ کر بنایا گیا ہے، اور سعودی عرب کے آثار قدیمہ میں ہیں، سارے قلعے موجود ہیں۔ جا کر کوئی دیکھے کہ ان قلعوں کو علی نے کس طرح فتح کیا۔ جب مال غنیمت لٹ چکا اور حی بن اخطب سردار یہودی کی بیٹی جناب صفیہ بھی اسیروں میں آئیں، تو ان کی پیشانی پر ایک زخم تھا۔ رسول خدا نے پوچھا کہ یہ پیشانی پہ زخم کیسا ہے؟ کہا ہم اپنے قلعوں میں تھے اور ہم تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ کے بھائی علی نے قلعہ خیبر کے دروازے کو ہلایا تو ہمارا قلعہ لرزنے لگا۔ اس وقت ایسا زلزلہ آیا کہ ہم منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ یہودیت کو سجدہ کروانے والا ہے علی۔ ایک قلعہ خیبر نہیں فتح ہوا ہے، اس میں ہزاروں مسائل ہیں، اور آپ یہ کہیں کہ خیبر کی لڑائی نہ پڑھو۔ کیوں نہ پڑھو؟ اگر آپ یہودیت سے جیتنا چاہتے ہیں، چاروں طرف سے مسلمان یہودیت سے گر چکے ہیں، تو آپ کو خیبر ہی یاد کرنا چاہیے کہ یہودیت سے جیتا کیسے جاتا ہے۔ اس لیے خیبر کو بار بار سبق میں پڑھیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اور اگر کوئی کبھی آپ سے یہ بحث کرے کہ خیبر نہ پڑھو
خیبر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو اس کو ایک جواب دیجئے گا کہ 7 ہجری میں خیبر ہوئی تو جناب سیدہ 7 ہجری سے جب تک حیات رہیں 11 ہجری تک روزانہ بچے جب ماں کے پہلو میں لیٹتے تو کہتے اماں ہمیں خیبر کا قصہ سنائیے۔ حسن اور حسین کو لوری میں زہرا نے خیبر سنایا ہے، سلسلہ رکا نہیں۔ قسم کھا کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ زہرا سے پوری خیبر سن کر زینب نے زبانی یاد کر لیا تھا۔ بعد نبی بعد زہرا بچوں کو گھر کے جمع کر کے روزانہ علی اکبر، قاسم اور محمد کو جناب زینب مار کے خیبر سناتی تھی۔ سنت زینب ہے، سنت فاطمہ زہرا ہے خیبر سنانا۔ بچے مچل مچل کے کہتے اماں کیسے لڑے ہمارے نانا خیبر، اور جب سناتی جناب زینب اسے میر انیس نے نظم کیا، لشکر نے 3 روز ہزیمت اٹھائی جب، جناب زینب بچوں سے کہہ رہی ہیں میر انیس کے مرثیے میں، لشکر نے 3 روز ہزیمت اٹھائی جب، قتل کر کے مرحب کو بڑا وہ شیر رب، در بند کر کے قلعے کا بھاگی سپاہ سب، اکھڑا وہ یوں گرا تھا جو در سنگے سخت سے جس طرح توڑ لے کوئی پتا درخت سے، اس طرح توڑ لے کوئی پتا درخت سے۔ جناب زینب بچوں کو خیبر سناتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب زہرا نے حسن اور حسین کو لوری میں خیبر کی جنگ سنائی تو علی کا بیٹا حسین کربلا میں یوں لڑا کہ علی کی لڑائیاں عرب والے بھول گئے، پھر حسین کی لڑائی یاد ہے۔ وہ جنگ کربلا میں حسین نے کی ہے، اس وقت جنگ کی ہے، نہ لشکر تھا، نہ کوئی ساتھی تھا، نہ کوئی جوان تھا، نہ کوئی بوڑھا تھا، ایک اکیلے نے 30 لاکھ کے لشکر کو کوفے تک بھگایا ہے۔ وہ جنگ حسین ابن علی نے کی ہے، رات حسین کی ہے، کل کا دن حسین کا ہے۔ کچھ زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس چاہتا تھا کہ کچھ معلومات بچوں اور جوانوں تک محفوظ ہو جائے۔ حسین تنہا ہو گئے، اکبر کا لاشا اٹھا چکے، عباس کا لاشا اٹھا چکے۔ فرات پر عباس کے لاشے کو یہ کہہ کر رکھ دیا، عباس تمہاری وصیت ہے کہ لاشا خیمے میں نہ جائے، تو میرے بھائی اب قیامت تک تم یہیں آرام کرو گے۔ علی اصغر کی قبر بنا چکے، ہاتھ میں مٹی بھری تھی اصغر کے قبر کی کہ خیمے کا رخ کیا، سید الساجدین سے کچھ باتیں کی، باپ اور بیٹے میں راز امامت پر گفتگو ہوئی، ایک ایک بی بی سے رخصت ہوئے، سکینہ بی بی بھی کھڑی تھیں سامنے، بابا کو دیکھ رہی تھی۔ جب چلنے لگے حسین تو بیویاں سر کے بال کھول کر خیموں کے 2 رویا کھڑی ہو گئی، اور ہر بی بی کہتی تھی حسین درمیان سے نکل جاؤ تاکہ ہم تمہیں دل بھر کے دیکھ سکیں۔ ایک ایک بی بی شہزادے کو دیکھ رہی تھی، زہرا کے لال کو دیکھ رہی تھی۔ کہتے ہیں جب حسین رخصت ہوئے تو تمام خیموں کی بیویاں جناب زینب کے خیمے میں آ گئی۔ بہت مشکل منزل، بہت سخت منزل، ایک ایک بچے کو جمع کر کے جناب زینب کو دیکھا اور کہا کہ بہن
یہ سب تمہارے حوالے. فضا کہتی ہے کہ بھائی بہن کو لیے ہوئے ایک تنہائی کے گوشے میں جا کر بیٹھ گیا. بھائی اور بہن میں جانے کیا راز کی باتیں ہوئیں، لیکن فضا یہ کہتی ہے کہ اتنا ہم نے دیکھا کہ جب باتیں کرنے حسین زینب کو لے گئے تھے تو حسین آگے چل رہے تھے، زینب پیچھے پیچھے چل رہی تھی. لیکن جب بھائی اور بہن واپس آئے تو زینب آگے چل رہی تھی، حسین پیچھے چل رہے تھے. گویا قافلے کی سرداری بھائی نے بہن کے سپرد کر دیا. اور شاید بہن آگے اس لیے چل رہی ہے کہ حسین یہ دیکھنا چاہتے ہیں، زینب ذرا امام کے آگے چل کر بتاؤ تو قافلہ لے کر کیسے شام تک جاؤ. بہت راز کی باتیں ہیں کہ خیمے میں کیا باتیں ہوئیں، کس طرح حسین رخصت ہوئے. راوی نے بس اتنا دیکھا کہ جب حسین خیمے سے رخصت ہو کر باہر آئے اور زینب نے جب بھائی کو گھوڑے پہ سوار کیا اور حسین نے چاہا کہ گھوڑے کو آگے بڑھائیں تو گھوڑے نے آگے چلنے سے انکار کر. گھوڑے نے اپنی گردن سے اشارہ کیا. حسین نے جھک کر دیکھا تو معصوم سکینہ گھوڑوں کے سموں سے لپٹی ہوئی تھی. حسین گھوڑے سے کود. سکینہ کہہ رہی تھی اے اسپِ وفادار، بابا کے گھوڑے، بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا. حسین نے سکینہ کو گود پہ اٹھا لیا. کہا سکینہ ہم کو جانے دو، سکینہ ہمیں جانے دو. سکینہ کہتی ہیں بابا صبح سے جو گیا وہ واپس نہیں آتا. چچا عباس وعدہ کر کے گئے تھے، بھیا علی اکبر گئے، لیکن واپس کوئی نہیں آیا. تو بے اختیار کہا مجھے جانے دو، شاید میں تمہارے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤں. کہا یہی وعدہ تو چچا عباس نے بھی کیا تھا، اب تک تو پانی سکینہ نے نہیں پایا، اب تک میں پیاسی ہوں بابا. کہا سکینہ پانی پینا چاہتی ہو؟ بہت پیاس ہے. کہاں بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا. جس مقام پر کھڑے تھے زمین پر ٹھوکر ماری، پانی کا چشمہ ابلنے لگا. کہا سکینہ کتنا پانی پینا ہے بی بی؟ سامنے پانی ہے پی لو. لیکن سکینہ پانی پینے سے پہلے ذرا سامنے تو دیکھو. دیکھا تو کروڑوں انسان دھوپ میں کھادا رسول کی امت ہے، یہ محشر کی پیاس ہے. سکینہ اگر آج اس چشمے کا پانی پی لیا تو یہ سب پیاسے رہ جائیں گے. کہا نہیں بابا یہ ہم سے زیادہ پیاسے ہیں، ہمیں پانی نہیں چاہیے، یہ چشمہ ہٹائیے. سکینہ پیاسی رہے گی. یہ حسین کے بچوں کا کردار تھا. چشمہ نگاہوں سے غائب ہو گیا. سکینہ نے پیاس کو پسند کیا کہ محشر میں امت کی پیاس سکینہ نے دیکھ لی. کیسی رحمت ہے سکینہ امت کے لیے. اللہ جو محشر کی پیاس کو بچائے وہ سکینہ اسی امت کے تماچے کھائے. کیا یہ انصاف تھا حسین کے بچوں کے ساتھ؟ سکینہ دامن پکڑے ہیں بابا مگر آپ نہ جائیے، میں پیاسی رہوں گی، پانی نہیں چاہیے مگر بابا آپ نہ جائیے. بہت مشکل منزل تھی کہ حسین بچی سے کیسے رخصت ہو. کہا سکینہ ایک بات ہم تمہیں بتاتے ہیں بیٹا، جب تم پیدا نہیں ہوئی تھی تو میں نے کعبے کا پردہ پکڑ کے یہ دعا کی تھی، پروردگار اگر مجھ کو پسندیدہ بندہ بنانا چاہتا ہے
تو مجھ کو ایک بیٹی ایسی عطا کر جس سے میں بہت محبت کروں اور وہ بچی میرے بغیر نہ رہے، وہ مجھ سے محبت کرتی ہو، وہ میرے سینے پر سوتی ہو، اور اے پروردگار اسی بچی کے ذریعے سے جب تو چاہے تو حسین کا امتحان لے لے۔ اے سکینہ، ہم نے اللہ سے تمہارے لیے دعا کی، تب تم ہم کو عطا ہوئی، تم ہم کو اس لیے ملی ہو کہ تمہارے ذریعے اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ سکینہ، اس محبت میں جدائی ہوگی۔ اب جو سنا، سکینہ اب چپ ہو گئی۔ اب یہ نہ کہا کہ بابا نہ جائیے، بس اتنا کہا بابا میں تو آپ کے سینے پہ سوتی تھی، بابا اگر آپ جا رہے ہیں تو ایک بار اپنے سینے سے لپٹا لیجئے۔ حسین نے سکینہ کو سینے پہ لٹا لیا۔ بے اختیار سکینہ نے پوچھا اچھا بابا آپ جا رہے ہیں، یہ وعدہ کیجئے کہ جب رات آئے گی تو ہم آپ کے سینے پر ہی سوئیں گے۔ حسین نے کہا بیٹا ہم جنگل میں ہوں گے، اب ماں کے سینے پہ سو جانا، پھوپھی کے سینے پہ سو جانا۔ کہ نہیں بابا آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے ہم مقتل میں آپ کو پکارتے ہوئے آئیں گے، بابا بس یہ وعدہ کیجئے کہ میں جب پکاروں تو مجھے بتا دیجئے گا کہ آپ کدھر ہیں، میں مقتل میں آپ کو ڈھونڈتی ہوئی آؤں گی۔ کیسے حسین سکینہ کو زینب کے حوالے کر کے رخصت ہوئے، سواری چلی، میدان میں آئے، خطبہ دیا کہ بتاؤ یہ لباس کس کا ہے جو میں پہنے ہوں، یہ گھوڑا کس کا ہے جس پر میں بیٹھا ہوں، یہ تلوار کس کی ہے جو میرے قبضے میں ہے، کیا تم اس لباس کو نہیں پہچانتے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں نبی کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں؟ جواب ملا ہاں ہم جانتے ہیں تمہیں، ہم پہچانتے ہیں کہ تم نبی کے نواسے ہو، لیکن حسین کچھ بھی ہو اگر آج تم بیعت کر لو یزید کی تو تمہیں پانی مل جائے۔ اللہ اللہ، نہ خطبے کا کوئی اثر ہوا، نہ خطبے کا کوئی اثر ہوا، نہ حسین کی وہ رحمت بھری نگاہوں سے وہ ظالم کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ حسین دھوپ میں کھڑے تھے، اب مجال نہیں تھی لشکر کی کہ جنگ چھیڑ سکے، پورا لشکر حسین کی نگاہوں پر رکا ہوا تھا۔ حسین جب چاہیں لڑائی چھڑے، لیکن ایسے میں پروردگار نے حکم دیا اپنے انبیاء کو، اپنے ملائکہ کو کہ جاؤ آج ہمارا حسین لڑے گا۔ کربلا کے میدان میں بڑا اشتہام ہو گیا، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، کوئی نبی ایسا نہیں تھا کہ جس کی روح کربلا کے میدان میں نہ آئی ہو۔ ملائکہ کی صفیں، جبریل امین سب کربلا میں موجود تھے، پورا میدان بھرا ہوا تھا ان ارواح سے جنہیں جنت سے اذن ملا تھا کہ جاؤ حسین کا آخری دربار دیکھو، سب موجود تھے۔ ایسے میں سورج نصف النہار پہ آ چکا تھا اور سورج کی حدت، سورج کی دھوپ حسین پر پڑ رہی تھی۔ حسین دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے کہ ایک بار سایہ ہو گیا، حسین پر سایہ ہو گیا، کہاں اتنی سخت دھوپ پر کہاں سایہ۔ ایک بار حسین مڑے، مڑ کر دیکھا تو جبریل اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے حسین پر سایہ کیے کھڑے تھے۔ آفتاب اور حسین کے درمیان جبریل آ گئے تھے سایہ کرنے۔ ایک بار کہا جبریل امین کیوں آئے ہو اور یہ پر کو پھیلا کر سایہ کیوں کیا ہے؟ بے اختیار جبریل نے کہا شہزادے جھولا جھلایا ہے، ماں کا پیار آنکھوں سے دیکھا ہے،
چکی پیستی جاتی تھی اور گود میں آپ کو لے کر لوری دیتی جاتی تھی۔ بچپن میں گود میں کھلایا ہے حسین، اتنی دھوپ میں کھڑے ہو مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ ارے تیری ماں حسین دھوپ میں نہیں نکلنے دیتی تھی۔ کہا جبریل ہٹ جاؤ، یہ وقت امتحان ہے، معبود امتحان لے رہا ہے اور حسین امتحان دے رہا ہے۔ ہٹ جاؤ جبریل، ہمارے اور معبود کے امتحان میں حائل نہ ہو، پروں کو سمیٹ لو، ہٹ جاؤ۔ جبریل حکم حسین سے ہٹ گئے۔ ادھر جبریل نے اپنے پر سمیٹے، ادھر حسین نے اپنے گریبان کو پھاڑ دیا اور گریبان کو پھاڑ کر سورج کی طرف سینہ کیا۔ کہا معبود تیرے سورج میں جتنی گرمی ہے سب کا رخ حسین کی طرف کر دے۔ حسین امتحان دے رہا ہے۔ آج ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم امتحان میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ کون تھا جو حسین کے امتحان میں حائل ہو جائے؟ ملائکہ کو بھی پیچھے ہٹا دیا، جنوں کے لشکر کو بھی پیچھے ہٹا دیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری طرف سے لڑے، اس کے باوجود یہ آواز حل من ناصر، ہے کوئی ناصر، ہے کوئی حسین کا مددگار؟ یہ حسین آخری لڑائی کربلا کی لڑ رہے تھے۔ حسین کے بعد پھر کوئی امام لڑا نہیں۔ حسین کی جنگ پر جہاد کا خاتمہ ہو گیا۔ اس دبدبے سے زیر کیا روم و شام کو حکم جہاد، پھر نہ ہوا 9 امام کو۔ یہ حسین کی جنگ تھی کہ 9 اماموں کو پھر جہاد کا اذن نہیں ملا۔ اس شان سے حسین لڑے، لیکن ہر بار حملہ کر کر کے کہتے جاتے ہے کوئی میرا ناصر، ہے کوئی میرا مددگار؟ ملائکہ انکار کر دیا، اجنہ انکار کر دیا۔ ایک بار زمین نے آواز دی اے فرزند رسول ہم نصرت کریں، حسین نے زمین سے انکار کر دیا۔ آسمان نے آواز دی ہم مدد کریں، ہوا نے آواز دی ہم مدد کریں۔ کائنات کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس نے حسین کے حل من ناصرین کے جملے پر لبیک نہ کہا ہو۔ ہر طرف سے آواز آ رہی تھی فرزند رسول ہماری مدد، ہماری مدد، لیکن ہر ایک سے انکار کر دیا۔ علماء نے لکھا کہ سب سے انکار کر کے اور پھر یہ کہنا حل من ناصرین، اس کا کیا مطلب تھا؟ تو علماء نے معصومین سے پوچھا تو معصومین نے جواب دیا کہ حسین قیامت تک کے لیے پکار رہے تھے کہاں ہے میرے ناصر، کہاں ہے میرے ناصر۔ حسین کا مقصد یہ تھا کہ میں تمہیں لڑنے کو کیا بلاؤں، میں خود کافی ہوں جنگ کرنے کے لیے، مجھ سے زیادہ بہادر کون ہو سکتا ہے؟ میں ناصروں کو اس لیے پکار رہا ہوں کہ قیامت تک مجھ پہ روئے گا کون؟ اب میرا ناصر وہ ہے جو میرا ماتم کرے، میرا ناصر وہ ہے جو میری فرش عزا بچھائے، میرا ناصر وہ ہے جو اپنی آوازوں کو یا حسین کہہ کے بلند کرے، میرا ناصر وہ ہے جس کے آنسو رخسار پر بہتے رہیں۔ اب حسین کی نصرت یہ نہیں ہے کہ دولتوں کے انبار لگا دو، حسین نے صرف یہی پکارا تھا اور یہی کہا تھا میرے چاہنے والوں بس ایک ہی تو پیغام ہے، جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ ہائے ری بے کسی کہ اتنا ثواب رکھ دیا گیا کہ جب پانی پینا تو بس اتنا کہنا ہائے پیاسے حسین، یہی کلمہ تمہیں رلا دے گا۔ ہاں شب عاشور ہے، سواریاں آ چکی ہیں، سب بیبیاں آ گئی ہیں، پرسہ لینے آئی ہیں، آپ تیار ہو جائیں کہ پرسہ کیسے ادا کریں گے۔ اس عزا خانے کی آخری شب کی مجلس ہے اور آپ کو حق ادا کرنا ہے۔
آپ کو جناب سیدہ کو پرسا دینا ہے، میں آپ کو تھکا نہیں رہا ہوں، میں آپ کو موقع دے رہا ہوں کہ آپ یا حسین کس طرح بھی کریں گے مجلس ختم ہونے پر، آپ ابھی سینے پر ہاتھ کیسے ماریں گے، آپ اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ آپ کچھ سن بھی سکیں گے، پہلے آپ اپنے آپ میں طاقت محسوس کیجئے تو میں شہادت کی منزل تک آؤں، ورنہ میں تقریر یہیں ختم کر دوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، پہلے پکار کر مجھے بتاؤ تم میں طاقت ہے کہ ماتم کرو گے؟ پکار رہے تھے حل من ناصرین کہ ادھر سے ایک مسافر گھوڑے پہ سوار گزرا، اس نے صدا سنی تو قریب آ گیا، قریب آیا تو اس نے یہ دیکھا چاروں طرف لاشیں بکھرے پڑے ہیں اور ایک تنہا زخمی پکار رہا ہے تھوڑا سا پانی پلا دو، میری مدد کر دو۔ قریب آیا، قریب آ کر کہنے لگا میرے شربے میں پانی ہے، میں مسافر ہوں، میں پانی پلا دوں؟ کہا میں پانی پی کے اب کیا کروں گا؟ تجھے نہیں پتا یہ جوان لاشا جو پڑا ہے یہ میرے بیٹے کا لاشا ہے، یہ لڑتے لڑتے آئے تھے، کہہ رہے تھے تھوڑا سا پانی بابا پلا دیجئے، لیکن میں اپنے بچے کو پانی نہ پلا سکا۔ جس کا جوان پیاسا بیٹا مر جائے وہ بوڑھا پانی پی کر کیا کرے، وہ پانی پی کر کیا کرے؟ بے اختیار کہا ہم نے دنیا میں ایسا ظلم نہیں دیکھا کہ جس کے سارے عزیز مار ڈالے گئے ہوں، وہ اکیلا زخمی ہو، وہ اب کسی کے ساتھ کیا ظلم کر سکتا ہے؟ وہ پکار رہا ہے اور یہ پانی نہیں پلاتے۔ تو کہا مسافر ہم تیرا ساتھ دیں گے، ہم تیری مدد کریں گے، اجازت ہے کہ ہم تیری طرف سے لڑیں؟ حسین کہنے لگے اے مسافر کہاں سے آتا ہے؟ کہ ہم بہت دور حلب سے چلے تھے۔ کہ کہاں کا ارادہ تھا؟ کہ ہم قبر علی کی زیارت کو جاتے تھے، ہم نجف کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن راستے میں جب ہم نجف کی طرف بڑھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا چاروں طرف لشکر تھا، ہمارے ساتھ جتنا سامان تھا سب اس لشکر کے سپاہیوں نے لوٹ لیا، اب صرف ہمارا لباس بچا ہے، ہم پابا پر ہے نا علی کے روضے کی طرف جا رہے ہیں۔ کہ وہاں سے کہاں جانے کا ارادہ تھا؟ کہا یہ سوچ کر نکلا تھا پہلے نجف جاؤں گا، نجف کی زیارت کر کے مدینے جاؤں گا۔ کہ مدینے کیوں جانا چاہتا تھا؟ کہ وہاں میرے امام علی کا بیٹا حسین رہتا ہے، میں نے سوچا تھا نجف سے میں مدینے جا کر حسین کی زیارت کروں گا، لیکن میرے کپڑے تار تار ہو گئے۔ جب میں ابھی میدان سے نکلا تو میں نے تجھ کو دیکھا کہ یہ کتنے ظالم لوگ ہیں، تیرے پورے خاندان کو قتل کر دیا، اب تو یہ دل چاہتا ہے کہ تلوار لے کر ان سب کو مار دوں کہ تجھ پر کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ تو ایک بار کہنے لگے نہیں نہیں ایسا نہ کر، تو نجف جا اور نجف جا کر میری فریاد بھی پہنچا دینا، ایک اور غربت زدہ آپ کو پکار رہا ہے، اور تو جلدی جا اپنے گھر، اس لیے کہ تو جب گھر سے چلا تھا تو تو نے اپنی بیٹی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں جلدی آؤں گا اور تیرے لیے ایک انگوٹھی بھی لاؤں گا۔ وہ گھر پہ تیری بیٹی روز تجھے پکارتی ہے کہ میرا بابا کب آئے گا، تو بے اختیار قریب آ گیا۔ کہ یہ صفت تو کسی نبی میں ہو سکتی ہے، آپ کو کیسے پتا؟
میری ایک بیٹی ہے جس سے میں وعدہ کر کے آیا ہوں، تو بے اختیار کا اس غم سے میں بھی واقف ہوں۔ میری ایک بیمار بیٹی مدینے میں صبح میرا انتظار کر رہی ہے۔ ایک بار دوڑ کر قدموں پہ گر پڑا، کہا آپ کو میرے حق کی قسم نام بتائیے آپ کون ہیں؟ آپ تو کوئی بہت بڑے ولی معلوم ہوتے ہیں، یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں۔ مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ بس یہ سننا تھا، بے اختیار پکارا ارے کون حسین، کون حسین؟ تو فضا میں آواز گونجی زہرا کا نور عین حسین، محمد مصطفیٰ کا نواسا حسین۔ تو مولا میں پہچان گیا آپ حسین ہیں، اب ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ایک بار تلوار لے کر اشقیہ پر حملہ کر دیا، حملے پر حملہ کرتا جاتا اور آگے بڑھتا جاتا۔ لشکر نے گھیرا، اس کی شہادت ہوئی، گھوڑے سے گرا، حسین سرہانے آئے، زانوں پہ سر کو رکھا، کہ کیا نظر آتا ہے، کیا نظر آتا ہے؟ کہ مولا علی سامنے کھڑے ہیں، ایک جام کوثر لی اور کہتے ہیں آجا جلدی تاکہ تجھے، کہ دیکھا تو نے، تو مولا علی کی زیارت کو نکلا تھا، علی نے زندگی میں تجھے زیارت کرا دی، اب تو زائر علی ہو گیا، اب زائر علی ہو گیا۔ آخری حسین کا ناصر بھی حسین کے قدموں پہ سر رکھ کے دم توڑ گیا، حسین تنہا ہو گئے، اب حسین کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ اب حسین نے ایک بار عرش کو دیکھا، لشکر کو دیکھا، ذوالفقار کو کھینچا، خیمے سے ذوالکفل تک 12 میل لشکر کو بھگایا کہ لشکر کی آخری صف کوفے کے قلعے سے ٹکرانے لگی۔ کوفے میں پتہ چلا، پورے شہر میں یہ شور تھا حسین نے حملہ کیا ہے۔ حسین کے حملے کا چرچا شہروں شہروں میں پھیل گیا کہ یوں لڑے ہیں 30 لاکھ سے حسین کہ ایک تنہا نے اس طرح لشکر کو زیر کیا، لشکر کو بھگا کر ذوالکفل تک جاتے اور ذوالجناح پر واپس آتے، اور بار بار واپس آ کر زینب کے خیمے کو چاروں طرف سے دیکھتے۔ خیمہ محفوظ ہے نا، میری بہن کا خیمہ محفوظ ہے نا؟ جب تک حسین لڑتے رہے کسی کی مجال نہیں تھی جو بیویوں کے خیمے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتا۔ حسین لڑ رہے تھے، اتنے سر کٹے کہ کربلا کے میدان میں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ لڑتے لڑتے ایک بار حسین نے ساتھ دیکھی، آسمان کا رنگ دیکھا، جیسے ہی آسمان کا رنگ دیکھا ایک بار ذوالفقار کو نیام میں رکھا، کان میں ایک آواز آئی تھی، بس آئے حسین بس، سجدہ عصر کا وقت آ گیا۔ تلوار کا نیام میں رکھنا تھا کہ چاروں طرف سے تیر چلنے لگے، نیزے چلنے لگے، حسین زخمی ہوتے چلے، زخمی ہوتے چلے، اتنے زخمی ہوئے کہ کبھی پیشانی پہ تیر لگا، کبھی بازو پہ تیر لگا، لیکن پیشانی کا تیر وہ تیر تھا کہ جب لہو بہنے لگا تو حسین پہ غشی طاری ہونے لگی۔ ایک بار حسین نے اپنے دونوں ہاتھ ذوالجناح کی گردن میں ڈال دیے اور کان میں آہستہ آہستہ کہنے لگے، ایس پہ وفادار، تجھے میں نے جگہ دکھا دی ہے، وہی نشیب جہاں سے رات کو میری ماں فاطمہ کی آواز آ رہی تھی، مجھ کو وہاں پہنچا دے، وہی میری آخری منزل ہے۔ ذوالجناح حسین کو سنبھالے ہوئے اس مقام پر آیا
جسے آج نشیب کہتے ہیں، جب آپ روضہ حسین میں داخل ہوں تو آپ کو ایک سبز پتھر ملے گا جس پر سرخ نشان ہے، وہی مقتل حسین ہے۔ قبر سے قریب جو جگہ ہے اسے مقتل کہتے ہیں، وہ حسین کی قتل گاہ ہے، وہیں گھوڑے نے اتارا۔ لیکن ایک بار گھوڑے نے چاروں طرف دیکھا، پورے صحرا کو دیکھا، جہاں ریت کا ایک ٹیلا تھا اس کے قریب گیا اور جا کر آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع کیا۔ یہاں پر مقتل کی 3 روایتیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سب عجیب و غریب ہیں۔ جب حسین گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے زمین کربلا کو حکم دیا کہ پشت فرس تک بلند ہو جا، میرا حسین زمین پر گرنے نہ پائے۔ اے زمین کربلا، اے مقتل کی زمین اتنی بلند ہو جا کہ حسین کو اپنی آغوش میں لے لے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب حسین گرنے لگے تو زمین سے 2 کانپتے ہوئے ہاتھ بلند ہوئے، آواز آئی حسین میرے ہاتھوں پہ آ جا، نانا تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اور تیسری روایت یہ ہے کہ ذوالجناح نے ریت کے ٹیلے پر آہستہ سے اتارا تاکہ حسین کے جسم کے تیر زمین کی ضرب سے جسم میں پیوست نہ ہو جائیں۔ حسین کا آخری ناصر، حسین کا بڑا مددگار تھا، اور ایک بار حسین کو آہستہ سے اتار کر حسین کے ہاتھ سے ذوالفقار چھوٹ کر دور گر گئی تھی۔ ایک بار ذوالجناح دوڑتا ہوا گیا، اپنے دانتوں سے ذوالفقار کے دستے کو پکڑ کے ذوالفقار کو اٹھا کر حسین کے ہاتھ کے پاس لایا، پھر اپنی لجام کو حسین کے ہاتھ پر رکھا اور ایک بار اپنے منہ سے حسین کی پشت کو ملنے لگا اور پکار پکار کے کہہ رہا تھا، آقا لشکر قریب آ رہا ہے، اٹھیے آقا لشکر قریب آ رہا ہے، یہ تلوار ہے، یہ لجام ہے میری، پھر مجھ پر سوار ہو جائیے اور آگے بڑھ کر ان اشقیاء کو قتل کیجئے۔ لیکن جب اس نے دیکھا میرا مالک ہوش میں نہیں آتا اور لشکر قریب آتا جا رہا ہے تو ایک بار حسین کا طواف کرنا شروع کیا، حسین کے گرد ذوالجناح نے گھومنا شروع کیا اور ایک بار حسین کا طواف کرتا جاتا اور لشکر کو دیکھتا جاتا۔ جب اس نے دیکھا کہ لشکر قریب آ گیا اور میرا حسین اکیلا ہے تو ذوالجناح نے لشکر کی طرف حملہ کر دیا، چاروں طرف دائرے کی شکل میں لڑ رہا تھا۔ کتنا بہادر تھا ذوالجناح، آج اس کا نام جلوسوں میں رہ گیا۔ یوں حسین کی مدد کی، جو قریب آ گیا اسے ٹاپوں سے کچل دیا۔ 250 آدمی ذوالجناح نے اپنے دانتوں سے کھینچ کھینچ کر سموں میں ان کو کچل دیا، لیکن حسین کے قریب کسی کو نہیں آنے دیا۔ ایک بار سب نے کہا جب تک یہ قتل نہیں ہوگا تب تک ہم حسین کو مار نہیں سکتے، جتنے تیر و کمان والے ہیں اس گھوڑے پر تیر برسائیں۔ تو ایک بار پکار کر ابن سعد نے کہا خبردار، یہ رسول اللہ کا گھوڑا ہے، ہم کو زندہ چاہیے، اس پر تیر نہ برسائے جائیں۔ کون جا کر کہے کہ نبی کے نواسے پہ تیر برسیں اور گھوڑے کو بچانے؟ اتنا احترام ہے رسول کا کہ ان کے سواری کے گھوڑے کو چاہتا ہے کہ اس پر تیر نہ برسائے جائیں۔ عمر سعد نے کہا اس کو گرفتار کرو، چاروں طرف سے اس پر رسیاں ڈال دو، رسیاں پھینکو اور اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ لیکن جب رسیاں پھینکی گئیں تو ذوالجناح نے رسیاں توڑا کر ایک بار صحرا میں ایک طرف بھاگنا شروع کیا، بھاگتے بھاگتے جاتا آگے اور چٹانوں پر اپنے قدموں کو مارتا جاتا اور صیحہ کرتا جاتا، روتا جاتا، چیختا جاتا اور ماتم کرتا جاتا۔ سید الساجدین نے بتایا
بتایا تھا اپنے اصحاب کو کہ ذوالجناح نے یوں حسین کا ماتم کیا جیسے ایک ماں اپنے جوان لال کے لاشے پر ماتم کرتی ہے. ارے جانور رو رہے تھے، انسان کیا حسین کو نہیں روئے گا؟ یہ واقعہ ایسا ہی ہے کہ جب بھی سنو تو تازہ ہے، جب بھی سنو تو تازہ ہے. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ لشکر والوں نے حسین کو گھیر لیا. ابھی تک باجے ساکت تھے، لیکن کچھ دیر گزری تھی کہ ایک بار سے آندھی اٹھنے لگی، کربلا کی زمین تھرانے لگی. آخری جملہ ہے تقریر کا، اور تم اس طرح بیٹھے ہو جیسے پہلی محرم کو آج تم امام باڑے میں آئے ہو. یہ قیامت کی رات ہے، میری طرف دیکھو. اگر نہیں سیکھو گے تو بہت پچھتاؤ گے. اب ضمیر اختر کے بعد تمہیں کوئی سکھائے گا نہیں کہ عاشور کی شب کیسے منائی جاتی ہے. ادھر دیکھو میری طرف، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ، کبھی اس طرح کرو ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین، اور کبھی ایسے کرو ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین. سیکھو سیکھو سیکھو، ایسا کرو تاکہ سیدہ تم سے خوش تو ہو. کیا دیکھنے آئی ہے زہرا؟ کیا تمہارے سادے چہرے دیکھنے آئی؟ تمہارا ماتم دیکھنے آئی ہے، تمہارا گریہ دیکھنے آئی ہے. رومال لے کر آئی، آنسو لاؤ. چپ نہیں ہو، نہیں نہیں نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. ہم چپ ہو جائیں تو تم بھی چپ ہو جاؤ گے. سیکھو سیکھو، تمہیں حسین کے لہو کا واسطہ، سیکھو خدا کے لیے سیکھو. ارے 5 سیکنڈ کا مسئلہ ہے، میں بتا رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا شرم آتی ہے؟ کیا ماتم کرنا نہیں آتا؟ کیا منہ سے آواز نکالنا نہیں آتی؟ آخر تک سب منہ سے بولو، منہ سے بولو، گریہ کرو، چلاؤ چلاؤ چلاؤ. ایک بار جب زمین ہلی تو زینب نے کہا سید سجاد ہوشیار قیام سے، اور ایک بار چادر اوڑھ کر اب جو مختل میں چلی تو آواز آئی ارے نبی کی نوازی آ رہی ہے، نبی کی نوازی آ رہی ہے. اور ایک بار زینب زمین پر 2 زانو بیٹھی اور لاش حسین کو ہاتھوں پہ اٹھایا. ہائے حسین